وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہزار بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است. میرے محترم دینی بھائیوں، فارسی کا جو یہ شعر ہے، شاعر نے بڑی پیاری بات اس میں کہی ہے کہ ہزار مرتبہ بھی میں اس منہ کو مشک اور گلاب سے دھو دوں، تب بھی یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اس ناپاک زبان سے کیا جائے. ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے اس گاؤں کو اس مبارک مجلس کے لیے قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے ذمہ دار علماء کرام، مسجدوں کے اماموں کو اپنے شاعر شان بدلہ عطا فرمائے کہ ہر سال ربیع الاول کے موقع پر اس طرح کی مجلس کا وہ انعقاد کرتے ہیں. مختلف مسجدوں میں مختلف موضوع پر نئے نئے عناوین کے ذریعے آپ کے سامنے الگ الگ مقررین کو لا کر، الگ الگ مقررین کو بھی اس لیے لاتے ہیں کہ ہر نئی چیز لذیذ معلوم ہوتی ہے اس لیے، ورنہ الحمدللہ آپ کا مسجد کا ہر ایک امام اس قابل ہے کہ آپ کو کسی کو لانے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تو امام صاحب کے پیچھے ہی پڑھیں گے، لیکن نکاح پڑھانے کے لیے باہر سے مول صاحب بلائیں گے. ارے بھائی، نماز 5 وقت آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہو، آپ کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو یہی امام اپنی قربانیاں اپنے کام آگے پیچھے کر کے آپ کے کفن دفن اور پوری جنازے کی نماز کا انتظام کرتا ہے، اور ہم اسی امام کو چھوڑ کے باہر نہ مول صاحب لاؤا نہ سے موٹا مول صاحب ایک نکاح پڑا اسے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت. ہمارا امام الحمدللہ ہر امام اس قابل ہے. آپ ابھی تھوڑی دیر میں سن رہے تھے مولانا فیض الرحمان کو کہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف وغیرہ کی پوری روایتیں ہو بہو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہرحال میرے بھائیوں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمارے اس گاؤں کو قیامت تک کے لیے قبول فرمائے کہ اس کی مسجدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، جن کو ہم سیرت کا عنوان دیتے ہیں، حضور کی مبارک ذات کے عنوان سے مختلف موضوعات پر، مختلف عناوین پر الگ الگ مسجدوں میں یہ بیانات ہوتے ہیں، یہ تذکرے ہوتے ہیں کہ حضور کی پوری زندگی ہمارے سامنے آ جائے. جو نبی ہمارا آئیڈیل ہے، جو نبی ہمارا نمونہ ہے، جن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے. اس لیے کہا گیا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر آپ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتے. یہ دونوں جز، جتنا اللہ کو معبود ماننا ہے اتنا ہی محمد کو رسول اللہ ماننا ہے. اور محمد کو رسول اللہ ماننے کا کیا مطلب؟ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پوری زندگی گزارنا اور
اس بات کا عقیدہ اپنے اندر پیدا کرنا کہ محمد الرسول اللہ ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے. چاہے اب یہ بات جو بھی سینٹنس جو جملہ میں نے کہا محمد الرسول اللہ ہی آخری نبی ہے، اب کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، یہ بات ہمارے بچے کے ذہن و دماغ میں عقیدے کے روپ میں ایسی پیوست ہو جانی چاہیے کہ وہ اس بات کے لیے اپنی گردن کٹا سکتا ہے لیکن کسی اور کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. غفلت کی نیند سے نکلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. کما لیا، کھا لیا، رات کو آ کے گھر پہ سو لیے، صبح اٹھ کے کاروبار کے لیے نکل گئے، اس کا نام زندگی نہیں ہے. دشمنان اسلام اس میں اتنی طاقت اب نہیں ہے کہ وہ میدان میں آ کے روبرو آپ سے مقابلہ کرے. اب وہ مقابلہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے آپ کے عقیدے پر، آپ کے ایمان پر. آپ کے بچے اور بچیاں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں، ان کے ذہن و دماغ میں ایمان کی جو جڑیں مضبوط ہیں، جو اس مسجد کے ماحول میں، مکتب کے ماحول میں جو پڑھتے گئے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ بچے جو پڑھ کے گئے ہیں وہ ایمان کی جڑیں جو مضبوط ہو چکی ہیں. دشمنان اسلام ان جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الگ الگ طریقے سے ان بچوں کا مائنڈ واش کیا جا رہا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ بھئی محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، لیکن اس کے بعد نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، کہ ابھی بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. ذلی نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے. سینٹنس کا فرق لا کر، جملے بدل کر، واقع بدل کر ہمارے بچوں کے مائنڈ پر حملہ کیا جائے. اور غفلت کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مشینریاں ہمارے گجرات کے اندر بھی پیر داخل کر چکی ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بھروچ کے اندر تو وہ بات نہیں ہے، لیکن کھیڑا، آنند وغیرہ کا ضلع، احمد آباد میں نارول وغیرہ کا علاقہ، ان علاقوں کے اندر یہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، جن کو قادیانی کہا جاتا ہے. کیونکہ آپ ابھی 15 اگست گیا، آپ نے جنگ آزادی کی تاریخ بھی پڑھی ہوگی. انگریز بڑی چالاک قوم تھی. اس نے اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ہر پیکرا اپنایا، ہر طریقہ اپنایا. اس کو کسی نے کہا، جب انگلینڈ سے ان کا وائسرائے آیا تو اس وائسرائے نے کہا کہ آپ نے ابھی تک مسلم قوم کو سمجھا نہیں. مسلم قوم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اتنی جذباتی ہے کہ جب بات اس کے نبی کی ناموں سے رسالت کی آ جاتی ہے تو یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں. مسلم قوم کا نوجوان وہ چاہے 5 وقت کی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوگا، بھلے نام کا مسلمان ہوتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، لیکن جب بات اس کے نبی محمد رسول اللہ کی آ جاتی ہے تو اس کے دل کے اندر یہ جذبات ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مجھے ہزاروں کی قربانی دینی پڑے تو میں تیار. یہ بات وائسرائے انگلینڈ نے یہاں کے انگریز قوم کو سمجھائی تو کہا کہ اس مسلم قوم کا اپنے نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جذباتی تعلق، عقیدے کا تعلق. تمہیں اگر قبضہ کرنا ہے اس ملک کے اوپر تو مسلمان قوم کا اس کے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی پڑے. کم کیسے کرو گے؟ ان کے ذہن و دماغ میں شکوک اور شبہات پیدا کرو. ان کو کہو کہ اور نبی آ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کا سایہ بن کر آ سکتا ہے. سینٹنس، واقعہ بدلا جا رہا ہے، بات کچھ الگ نہیں ہے. مائنڈ کا کھیل ہے یہ کہ ان کے بچوں کو کہو کہ نعوذ باللہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے.
حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون وفي روايه دجالون ثلاثون وكلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعد. حضور نے فرمایا یاد رکھنا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, اور ایک روایت میں فرمایا 30 دجال پیدا ہوں گے. ارے کچھ تو حضور کے زمانے میں ہی پیدا ہو گئے. حضور نے فرمایا 30 جھوٹے میری امت میں پیدا ہوں گے, کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, لیکن تم لوگ یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ہم ان کو جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل گرچہ ان کو صرف الفاظ یاد کراتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانا ضروری ہے کہ جتنا امپورٹنٹ لا الہ الا اللہ ہے اتنا ہی محمد رسول اللہ ہے. بس اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے شیر قرآن مجلسیں ہو رہی ہے میرے بھائی. اسی لیے آپ کسی بھی مجلس کو ناغا نہ کریں, چھوڑے نہیں, اپنے کام کو آگے پیچھے کریں. آپ یاد رکھیے دوسرے لوگ ترستے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں وہ چھوٹے شہر والے لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر اس طرح کا کوئی پروگرام ہو کہ سیرت کے عنوان اللہ کے رسول کی مبارک ذات کے الگ الگ پہلو ہمارے سامنے آئے, لیکن کوئی کہنے والا نہیں. ابھی حالول کالول والے آئے تھے, بیچارے کوشش کر رہے تھے, اس میں سے ایک مولانا تو کہتے کہتے رو دیے, کاش جب انہوں نے ہمارے شیرپورہ کا پوسٹر دیکھا تو کہنے لگے کاش ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا انتظام ہو جاتا. بولتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے کاش ہمارے یہاں کوئی ایسا انتظام ہو جاتا کہ اللہ کے رسول کی سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے بیان کیے جاتے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ذمہ داروں کو, گاؤں کے ذمہ دار, امام, علماء وغیرہ کو جو ہر سال کوشش کرتے ہیں, مختلف تناظر تیار کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اللہ کے رسول کی سیرت پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے بھائی, جب وقت ملے تو ہم اس مجلس میں پہنچنا ہے اور جو باتیں اللہ کے رسول کی سیرت کے بیان کی جا رہی ہیں اس کو ہمیں سننا ہے, عمل کی نیت سے سننا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانا ہے. یہی کام آنے والا ہے. روپیہ, پیسہ, جائیدادیں, بڑے مرتبے سب اس زندگی تک ہے. جس دن یہ آنکھ بند ہوئی, قبر کے حوالے ہوئے, منو مٹی کے نیچے چلے گئے, رشتے دار گھر والے چھوڑ کے واپس ہوئے, یہی رسول اللہ کی محبت کام آنے والی ہے. یہی اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یہی کام آنے والا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز, یہی کام آنے والا ہے میرے بھائی. تو آج کے ہماری مدنی مسجد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو عنوان یہاں رکھا گیا اخلاق رسول, بڑی پیاری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو بتائی خلوق رسول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہم کئی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں, کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں نہیں آ رہی. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. سیرت حلبیہ میں علامہ قطبی کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ اللہ نے یہ آیت آپ کے اوپر اتاری, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل کو کہ اے جبرائیل, اس آیت میں اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس میں اللہ نے آپ کو خلوق حسن کی تعلیم دی ہے. سلمن قطعت, جو آدمی آپ کے ساتھ قطع تعلق کرے, رشتہ داری کو توڑنے کا تعلق کرے, آپ اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑیے. دوسرا جملہ کہا کہ کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز نہیں دے رہا ہے, محروم کر رہا ہے, آپ اس کو دیجیے.
تیسرا جملہ کہا کہ کوئی آدمی آپ کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے۔ اس آیت میں اے نبی اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے خلق حسن کی تعلیم دی۔ اور ایک آیت جو مولانا نے پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، 29واں پارہ سورہ قلم کی آیت۔ اس آیت کا شان نزول اور ماحول جب آپ سمجھیں گے کہ اللہ مشرکین مکہ کو بت پرستی سے دور کرنے کا مضامین چل رہے ہیں کہ نبی آپ ان کو سمجھائیے کہ اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے، یہ ٹاپک چل رہی ہے۔ اس ٹاپک کے اندر اللہ بیچ میں آیت اتار رہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ آیت ایسے ہی نہیں اتار رہے، اس سے پہلے اللہ نے قسم کھائی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ قرآن میں جہاں جہاں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آنے والا، اس کے بعد آنے والی جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے تو اللہ نے قسم کھائی۔ تو اللہ نے قسم کھائی نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم جس قلم نے میری اور آپ کی تقدیر کو لکھا ہے، اور وہ قلم جو آج آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ قلم کے جن قلموں کے ذریعے دینی مضامین لکھے جاتے ہیں، اللہ نے ان تمام قلموں کی قسم کھا کر فرمایا، اور فرمایا اے نبی یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کی بات ان کو سمجھنی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تو مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ، پاگل والی باتیں کرتے ہیں، مجنون والی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ارے آپ تو اخلاق کے اونچے معیار پر قائم ہیں، اللہ نے اخلاق کے اونچے مرتبے کے اوپر آپ کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے، آپ کبھی بھی مجنون نہیں ہو سکتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کے اخلاق بیان کیجیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن ہے وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو چیزیں جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی فطرت کو پیاری لگتی تھی اللہ نے اس کو نیکی بنا کر قرآن میں اتارا ہے، جو باتیں اللہ کے رسول کی فطرت کو بری معلوم ہوتی تھی اللہ نے اس کو برائی بنا کر قرآن میں اتارا۔ یہ ہے قرآن اللہ کے رسول کے اخلاق۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام نے واقعہ لکھا ہے، کئی مفسرین یا کئی واقعہ نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ من گھڑت ہے، لیکن ابن ہشام نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ نے بھی کئی مرتبہ وہ قصہ سنا ہوگا کہ عید کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے عمدہ کپڑا پہن کر خوشبو لگا کر مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جا رہے، راستے میں دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے، ان کے بدن پر بھی بہترین کپڑے، خوشبوئیں لگائی ہوئی، حضور تشریف لے جا رہے، اس کے آگے چل کے دیکھا کہ ایک بچہ، معصوم سا بچہ گلی کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، پرا گندا بال، پرا گندا حال، کپڑے بھی پھٹے پرانے، میلا کچیلا۔ حضور نے اس کو پوچھا پیارے آج تو عید کا دن ہے، آپ کے بدن پر عمدہ کپڑا نہیں ہے، وہاں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے عمدہ کپڑا پہنے ہوئے خوشبو لگا کر کھیل رہے، آپ کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ تو بچہ کہتا ہے روتے ہوئے اے نبی میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، ہوتا کوئی باپ، ہوتی کوئی ماں جو آج مجھے نہلاتی دھلاتی تیار کرتی، مجھے عمدہ کپڑا پہناتی، خوشبو لگاتی، میرا کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد تیرا باپ ہو؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو، حسن حسین تیرے بھائی ہو؟ حضور نے گود میں اٹھا لیا، گھر لے کر آئے اور کہا کہ عائشہ ان بچوں کو نہلاؤ۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا حمیرہ اس بچے کو نہلاؤ، حسن حسین کے کوئی عمدہ کپڑے ہو تو اس بچے کو کپڑا پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا، حضور کی انگلی پکڑ کر چلنے لگا، تو حضور نے فرمایا تمہاری جگہ محمد کے کندھے کے اوپر۔
حضور نے اٹھا کے گود میں بٹھایا، اپنے کندھے میں بٹھایا. اب یہ بچہ بڑے ناز سے ان بچوں کو کہہ رہا ہے، ارے بچوں سنو، تمہیں پتا بھی ہے تھوڑی دیر پہلے اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، لیکن اب میرا باپ محمد ہے، عائشہ میری ماں ہے، حسن حسین میرے بھائی ہے، اور تم دیکھو میں کہاں بیٹھا ہوں، محمد رسول اللہ کے کندھے کے اوپر سوار. حضور لے کر مسجد نبوی میں چلے گئے. وہ بچہ سامنے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے، منبر پر آ جاؤ. اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ اس کو منبر کے اوپر بٹھایا. یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ قصہ بیان کیا گیا. ابن ہشام نے بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ آپ نے قصہ تو سن لیا کہ ایک یتیم بچے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک، لیکن آپ نے قصے کا دوسرا پہلو دیکھا کہ یہ کر کون رہا ہے، یہ سلوک کون کر رہا ہے. کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی، اللہ کے بعد اگر اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، جن کا کام صرف یہ نہیں ہے، ارے ان کے ذمے بہت سارے کام ہیں. قرآن کی وحی اتر رہی ہے، نیا دین دین اسلام کے نام سے آ رہا ہے، جس کو انٹروڈکشن کرانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ دین اسلام کیا ہے. اور مدینہ المنورہ کی زندگی کے اندر حضور کی ایک ایک منٹ اتنی قیمتی ہے کہ روزانہ کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ باہر کے بڑے بڑے ڈیلیگیشن نہ آ رہے ہو اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے. نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. حضور نماز سکھا رہے ہیں، زکات سکھا رہے ہیں، گورنروں کے نام اللہ کے رسول کے احکام جا رہے ہیں، حضور خطوط لکھ رہے ہیں. اتنی مشغول زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یتیم بچے کو اٹھانا اور اس کے ساتھ یہ پورا سلوک کرنا، مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول کے اخلاق عظیمہ کی سب سے بڑی مثال. لاؤ تمہارے پاس دنیا کے اندر اتنی بڑی مثال اخلاق عظیمہ کی کوئی ہو. آج دنیا کے اندر کوئی آدمی ایم پی اور سی ایم تو دور کی بات ہے، ارے گاؤں کا سرپنچ بھی اگر بن جاتا ہے تو دوسرے سے ہاتھ ملانے میں شرم محسوس کرتا. اتنا ایٹیٹیوڈ اس کے اندر آ جاتا ہے، اتنی تکبر، اتنی بڑائی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں سے بات کرنا بھی اپنی پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ چھوٹے لوگوں سے بات کرے. یہ محمد الرسول اللہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی. اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ دنیا ہی نہ بنا. سب سے بڑی کائنات کی ہستی اور یتیم کے ساتھ اللہ کے رسول کا یہ سلوک. یہ سیرت ابن ہشام نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور ایسے کئی واقعے میرے بھائی سیرت ہشام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیمہ کے لکھے ہوئے ہیں. ان واقعوں کو سن کر ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانا چاہیے، کیونکہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں امت محمدیہ، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. تو یہ بات صرف ہماری زبان تک یا بولنے تک نہیں ہونی چاہیے، ہماری روٹین لائف میں روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا، ایک آدمی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا مسجد نبوی میں آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے کونے میں اس کے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا. اس کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا. صحابہ دوڑے اس کی طرف، ڈانٹنا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور دو سبق دیے. پہلا سبق تو یہ دیا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو پتا نہیں ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ مسجد کی ایک حیثیت کیا ہوتی ہے اسلام کے اندر، لہذا اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا سبق یہ دیا کہ کوئی آدمی اگر پیشاب میں لگا ہوا ہے تو اس کو روکا نہیں کرتے، اس لیے کہ پیشاب کے روکنے میں بیماری لگ جاتی. سنت نبوی اور جدید سائنس میں جن ڈاکٹروں نے انسان کی پیشاب کی نلی کے اوپر ریسرچ کیا ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اگر اس کو ڈرایا جاتا ہے یا اچنبھے کی کوئی بات سنائی جاتی ہے تو اس آدمی کو پیشاب روکنے کی بیماری لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پیشاب بیک مارنا شروع کر دیتا ہے. مثانے جو پیشاب کو روکنے کا کام کرتے ہیں وہ پیشاب کو قبول نہیں کرتے، وہ واپس وہ پیشاب پیٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے بدن کے اندر انفیکشن پھیل جاتا ہے. یہ
کہ جس نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو پیچھے سے روکا اور ٹوکا نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں اس کی بیماری کا خدشہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوک، حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو وہ آدمی خود بیان کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور وہ بعد میں صحابی بن گئے۔ جب تک زندہ رہے اللہ کے رسول کے اس قصے کو بیان کرتے تھے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور اس قصے کو بیان کرتے تھے۔ میرے ماں باپ ان پر قربان ہو کہ محمد رسول اللہ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ پاکی کی جگہ ہے، اس میں پیشاب اور پاخانہ نہیں کیا کرتے۔ بڑی محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا، کہا اسی اخلاق عظیمہ کو دیکھ کر تو میں آپ کے پاس آیا تھا، جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں جا کر آپ کے یہ اخلاق عظیمہ لوگوں کو بتاؤں گا۔ روایتوں میں آتا ہے اس آدمی نے جا کر لوگوں کو بتایا، دوسری مرتبہ جب آیا تو ایک بڑی تعداد لے کر آیا جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، مولانا ارشد مدنی کے ابا، محمود مدنی کے دادا، مولانا حسین احمد مدنی۔ ٹرینوں میں ان کی فیوریٹ ٹرین تھی جو ہمارے بھروچ سے جاتی ہے نا دہرادون، باندرا سے نکل کر دہرادون میں جو ٹرین جاتی ہے، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے زمانے کی ٹرین ہے، بڑی فیوریٹ ٹرین تھی حضرت کی۔ چنانچہ حضرت کا واقعہ لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے سب سے بڑے مفسر قرآن، انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ ممبئی اترے اور ممبئی سے اس ٹرین میں بیٹھے، ہم بھی حضرت کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے، سفر جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹرین کے اس بوگی میں ایک بہت بڑا آدمی، جس کو اس زمانے کے انگریز جینٹل مین کہتے، ایک جینٹل مین بیٹھا ہوا، وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کے واش روم جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے، واش روم جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے۔ حضرت مدنی نے محسوس کر لی، حضرت نے جا کے دیکھا کہ ٹرین کا جو ٹوائلٹ تھا وہ بڑا گندا تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ وہاں پڑوس میں سگریٹ کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی، سگریٹ کی ڈبیوں سے حضرت نے پورا ٹوائلٹ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، پانی مار کے پورے ٹوائلٹ کو چکاچک کر دیا، اور آ کر کہا کہ میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم ٹوائلٹ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ وہ گندا تھا، جائیے میں نے اس کو صاف کر دیا ہے، آپ جا کے واش روم جا کے رفع حاجات کر سکتے ہو۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا حضرت آپ نے یہ کام کر دیا، آپ ہمیں بتا دیتے یہ کام ہم کر لیتے۔ تو کہا کہ یہ کام تو میں نے وہ کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر واقعہ بیان کیا ٹرین کے تمام لوگوں کے سامنے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آیا، حضور نے رات کو سونے کے لیے اپنا بستر دیا، اللہ کے رسول کا بستر، حضور نے سونے کے لیے اپنا بستر دیا۔ اس آدمی کو رات میں بستر پر پیشاب ہو گیا، وہ شرما گیا، شرم کے مارے وہ صبح جلدی اٹھ کے اللہ کے رسول کا بستر چھوڑ کے نکل گئے۔ تھوڑی دور جا کے اس کو پتا چلا کہ میں تو اپنا سامان بھول گیا ہوں، اپنا سامان واپس لینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس آدمی کی گندگی کو صاف کر رہے۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا محمد رسول اللہ جب یہ کر سکتے ہیں تو کیا یہ چھوٹا سا خادم اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ہماری کتنی جماعتیں جب یہاں سے نکلتی ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتی ہے، ہمارے جماعت کے ساتھی تھوڑے سے اخلاق کے ساتھ اگر لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تھوڑے سے اخلاق کے ساتھ، وہ لوگ بعد میں جا کے آپ کی پوری کارگزاریاں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ کورونا کے زمانے میں جب نظام الدین مرکز کے اوپر الزام لگا، کیجریوال نے الزام لگایا کہ یہی لوگ کورونا پھیلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور نظام الدین کو بدنام کرنے کی بڑی کوششیں کی گئی، تو اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ
کہ دعوت کا جو کام ہے ہمارا اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو. ہمیں تو سکھایا ہی جاتا ہے کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچا. ارے ہماری جماعتیں روانہ ہوتی ہیں تو ان کو روانگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں کہ سڑک پہ چلو گے تو کیسے چلو گے, تمہاری نگاہ کیسے ہوگی, پورے طریقے سکھائے جاتے ہیں اس جماعت کے اندر. لہٰذا اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو. ٹویٹر کے اوپر جب یہ ٹرینڈ چلا اور لوگوں نے اپنی اپنی باتیں رکھنا شروع کی تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کو تعجب ہوگا, 90% سے زیادہ لوگوں کی رائے اس جماعت کو لے کر یہ تھی کہ ان کے پاس جتنے اخلاق ہیں اس روئے زمین کے اندر ایسے اخلاق کسی کے پاس نہیں. کیونکہ یہ لوگ مکمل طور پر اپنے پروفیٹ محمد رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے اخلاق جو ہیں وہ یہ جماعت اور یہاں کے مسلمان اس کو اپناتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں, اخلاق عظیمہ کبھی کسی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کا معاملہ کر کے تو آپ تو چلے گئے, لیکن وہ کتنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو مسلمانوں کی شکل, مسلمانوں کی شکل اور مسلمان کیسی قوم ہے وہ لوگوں تک یہ میسج پہنچتا ہے. ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے بیان کروں. ایک آدمی جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, مدینہ کی یہودی تھے, وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں نے آنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں اور تورات میں کئی نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری نبی محمد رسول اللہ ایسے ہوں گے, ویسے ہوں گے, تمام صفتیں میں نے پڑھی تھی. اور جب مجھے پتا چلا کہ محمد رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں تو جو پورا ٹولہ اللہ کے رسول کا ویلکم کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اس میں بھی مدینہ کا یہودی اپنا قصہ بیان کرتا ہے. تو میں نے جیسے ہی اونٹ کے اوپر اللہ کے رسول کو دیکھا تو جتنی نشانیاں میں نے ان کی توریت اور انجیل کے اندر پڑھی تھی وہ تمام نشانیاں میں نے ان کے اندر پائی. البتہ دو باتیں جاننے کا مجھے بڑا اندر سے یہ خواہش تھی کہ دو باتیں میں جانوں. میں نے توریت میں پڑھا تھا, میں نے انجیل میں پڑھا تھا کہ آخری نبی وہ آئے گا کہ جس کے اندر حلم, برداشت کرنے کی طاقت وہ ہوگی جو دنیا کے دوسرے انسانوں کے پاس نہیں ہے. اور چاہے تم اس کے ساتھ کتنے ہی برے اخلاق سے پیش آؤ وہ آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. یہ دو باتیں مجھے پریکٹیکلی جاننا تھا. میں انتظار میں تھا. میں نے دیکھا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے پاس کھجوریں لینے کے لیے آئے, وہ بھی قرض کے طور پر. اللہ کے رسول میرے پاس آئے, مجھ سے کچھ کھجوریں لی اور تاریخ متعین کر دی کہ فلاں دن اس کے پیسے ہم آپ کو لوٹا دیں. قرض کے طور پر اللہ کے رسول مجھ سے کھجوریں لے کر گئے. اللہ کے رسول نے ایک تاریخ متعین کر دی تھی کہ اس تاریخ پہ ہم پیسے لوٹا دیں. ابھی وہ تاریخ آنے میں 2-3 دن باقی تھا اور میں مسجد نبوی میں پہنچ گیا. تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول تشریف فرمائے. سب کے بیچ میں جا کے میں نے اناپ شناپ بکنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے محمد بن عبداللہ, تم مجھ سے کھجوریں لے کر گئے اور ابھی تک میرا قرضہ تم نے ادا نہیں کیا ہے. میں بول رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول پر میرے بولنے کا کیا اثر ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں محمد بن عبداللہ کھجوریں لے کر گئے, ابھی تک تم نے مجھے پیسے واپس نہیں لوٹائے. میں تھوڑا اور آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ کیا تمہارے خاندان بنو ہاشم کے اندر لوگوں کی ایسی عادت ہے کہ قرضہ لیتے ہو اور جلدی واپس نہیں کرتے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس آدمی نے بھی تم کو قرضہ دیا ہوگا تم آسانی کے ساتھ اس کو قرضہ واپس نہیں لوٹاتے ہوں گے. جب یہ جملہ بولا حضرت عمر نے تلوار نکال دی. عمر تو تھے بھی ویسے بھی خان, اور کھڑے ہو کر کہنے لگے آگے اگر ایک لفظ بھی محمد رسول اللہ کی شان میں تو بولا ہے تو عمر کی یہ تلوار کام کرے گی اور میرا سر تن سے جدا کر دے گی. حضور نے حضرت عمر کو ڈانٹا, کہا کہ عمر کیا کام کر رہے, ارے کیا کر رہے ہو تم؟ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا, مجھے کہتے کہ یا
عمر نے نگاہیں نیچی کر لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی شان میں اس سے زیادہ بے ادبی یہ عمر برداشت نہیں کر سکتا، آپ کہو تو اس کا قرضہ میں لوٹا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کا قرضہ لوٹا دو اور ساتھ میں 20 سا کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس یہودی نے اللہ کے رسول کے پیر پکڑ لی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں تو دیکھنا چاہتا تھا، میں نے توریت اور انجیل میں پڑھا تھا کہ آپ کے اندر اللہ نے علم قوت برداشت اتنی دی ہے کہ اس کائنات کی کسی کو نہیں ملی ہے، میں پریکٹیکلی اس کو دیکھنا چاہتا تھا، میں نے دیکھ لیا کہ میں نے کس بدتمیزی کی حد پار کر لی، لیکن آپ نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، آپ نے مجھے غلط نہیں کہا، بلکہ آپ نے تو یوں بھی نہیں کہا کہ ابھی قرضہ ادا کرنے میں 3 دن باقی، آپ نے تو اتنا بھی نہیں کہا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ چنانچہ وہ یہودی مدینہ کے چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے جا کے اللہ کے رسول کے یہ اخلاق لوگوں کو بیان کیا۔ شام کے وقت پورا کا پورا قبیلہ مسجد نبوی میں آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام۔ اخلاق عظیمہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ آج میں اور آپ ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر ان اخلاق کو اگر اپنا لیں، ہم صرف باتیں کرنا جانتے، بیان کرا لو 1 گھنٹہ ہم بیان کر لیں گے، لیکن جب بات میرے پہ آئے گی تب میرے اندر وہ اخلاق ہے کہ نہیں وہ مجھے دیکھنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بات کرنا اس کو آتا ہے، بات کرنا اس کو آتا ہے، عملی میدان میں 0/17 جس کو کہا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ تیرے آبا تیرے باپ دادا کون تھے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے اخلاق کو پورا کا پورا اپنے اندر اپنا لیا تھا، وہ تھے تیرے باپ دادا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار، تو صادق کو سیارہ۔ یہ عالم ہے ہم لوگوں، ہم صرف بولنا جانتے ہیں، وہ کام کر کے دکھا گئے۔ تو اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہے، انہوں نے دنیا میں چل پھر کے اللہ کے رسول کے ایک اخلاق کو دنیا والوں تک پہنچا۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، یتیم تھے، ماں باپ نہیں تھے، ان کا چاچا بڑا مالدار تھا، بڑے ناز و نخرے سے اپنے بھتیجے کو پالتا تھا، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہناتا، عمدہ سے عمدہ ملک شام کی خوشبو استعمال کرنے کے لیے کہتا۔ ایک وقت آیا کہ اس بچے نے اسلام قبول کر لی، لیکن اپنا اسلام چھپا کے رکھا، اللہ کی عبادت مدینہ کی وادیوں کے اندر جا کے کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس بچے نے اپنے چاچا کو کہا کہ چچا، یہ جو محمد بن عبداللہ ہیں، جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، میں تو ان کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، بڑے اچھے آدمی ہیں، میں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہوں، میں نے ان کے عمدہ اخلاق دیکھے ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں، اور آپ تو مکہ میں ان کے ساتھ رہے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ کیوں ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتے؟ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیجیے۔ بس چاچا کا تیور بدل گیا، بھتیجے کو کہا کہ اب میرے گھر کے اندر تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، میرا گھر چھوڑ کے نکل جا، کیونکہ تو نے محمد بن عبداللہ کے دین کو قبول کر لیا، اور سن جاتے جاتے تیرے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے پہنائے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو نکال کے جا۔ اس صحابی کو ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چچا نے ننگا کر دیا، پورا کپڑے اتار دیے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے ایک چادر اندر سے دی، اس چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ٹیبل کی شکل میں نیچے باندھ دیا اور ایک چادر کا ٹکڑا اوپر ڈال دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کوئی نیا آدمی معلوم ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور اپنا پورا قصہ سنایا۔
یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دی. حضور نے فرمایا اب آپ کا ٹھکانہ یہی مسجد نبوی ہے، یہیں پر رہو آپ. چنانچہ جنگ میں، جنگ خیبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. اور خیبر ایک ایسی جنگ تھی جس جنگ میں مسلمان اور دشمنوں کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہوا. جنگ خیبر میں غزوہ تبوک کے اندر مقابلہ نہیں ہوا. یہ غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. سخت بخار آیا اور اس بخار کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس رات میں اللہ کے رسول کے خیمے میں حضور کے ساتھ میں تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ میرا بستر تھا. رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ بستر پر اللہ کے رسول نہیں ہیں. میں نے پڑوس کے خیمے میں جا کے دیکھا تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بھی نہیں ہیں. چنانچہ میں ادھر ادھر خیموں میں نگاہ ڈالنے لگا. پتا چلا ایک دور سے مجھے کوئی روشنی نظر آئی، ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا. میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ذوالجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو کفن پہنایا اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو کہا کہ تم لوگ اوپر کھڑے رہو، قبر میں اترتا ہوں، ذوالجادین کے ناش کو مجھے دو. اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ان کو اٹھا کر قبر میں لٹایا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خدا پاک کی قسم میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ کاش یہ میت میری ہوتی، کاش یہ قبر میری ہوتی. کہ جس کے لیے اللہ کے رسول خود قبر میں اترے ہوئے ہیں. یہ ہے اخلاق عظیمہ. آپ بتائیے دنیا کا ایک بڑا سے بڑا بادشاہ کہ جو اپنے ادنا سے ادنا امتی کے ساتھ اس کا یہ سلوک. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ ہیں میرے بھائی. اللہ کے رسول کے اخلاق عظیمہ ہیں اور اسی اخلاق کی وجہ سے یہ دین دنیا کے اندر پھیلا ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا اردو میں، پھر اس کو گجراتی میں ٹرانسلیٹ کیا جس کا نام رکھا تھا انتم اشدو، آخری پیغمبر. دنیا نا مہانوبھوی نظرما. دنیا کے جو بڑے بڑے مہانوبھوی ہیں، بڑے بڑے لوگ، کوئی کیمپس کا پروفیسر ہے، کوئی کون سی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن دنیا نے ان کو پروفیسر کی نگاہ سے بڑا سمجھا ہوا ہے. ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کہا ہے وہ پورا کا پورا میں نے اس کتاب کے اندر اس کو جمع کیا. اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں ایک کامن بات آپ کو نظر آئے گی. ہر ایک نے اللہ کے رسول کے مختلف پہلو کو بیان کیا ہے لیکن کوئی آدمی اللہ کے رسول کے اخلاق کو بیان کرنا نہیں بھولا. خاص طور پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ یا بڑے بڑے پروفیسروں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ زیادہ تر فتح مکہ کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ مکہ جب فتح ہوا تو ماحول کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 8 سال پہلے مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں بے یار و مددگار. رات کے اندھیرے میں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے اور کوئی جانتا نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے نکل گئے. اور حضور کو یہ مکہ چھوڑنا کتنا بھاری پڑا تھا اس کو مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مکہ کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ اے خاک مکہ، اے مکہ کی مٹی تو مجھے بڑی پیاری ہے، میرے وطن کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں. یہ جملہ ایک نارمل جملہ نہیں ہے، یہ نارمل واقعہ نہیں ہے. یہ اس میں اللہ کے رسول نے اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے کہ اے مکہ کی مٹی، اگر یہ مکہ کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اتنا بھاری پڑا تھا اللہ کے رسول. 8 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے فتح کرنے کی خوشخبری سنائی اور جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تمام صحابہ، کیونکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا جو 26 پارے کی آیت ہے، یہ آیت جب اتری تھی اس وقت اللہ نے آپ
آپ کو یقین کے ساتھ بتا دیا تھا کہ مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے۔ اسی لیے جو 10,000 کا لشکر تھا، ہر ایک کو یقین تھا کہ یہ جو جنگ ہوگی، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں کامیابی ہم کو ملنے والی۔ بڑے جوش میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کے وقت تمام لوگ اپنے خیموں میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی جس کا نام دلدل تھا، اس کے اوپر سوار ہو کے پورے اسلامی لشکر کا معائنہ کر رہے۔ معائنہ کرتے کرتے دیکھا کہ پہاڑ کی آڑ کے اندر کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ کر رہے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے۔ حضرت عباس نے جیسے ہی کان لگائے تو پتا چل گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو ابو سفیان ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو ابو سفیان ہے۔ کہنے لگے کہ ابو سفیان نیچے آ جا، اللہ نے میرے بھتیجے محمد رسول اللہ کو مکہ فتح کرنے کی خوشخبری سنا دی ہے، صبح مکہ فتح ہو کر رہے گا، اگر تو اپنی جان کے امان چاہتا ہے تو آ جا، میرے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھ جا، میں اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کے پاس لے جاتا ہوں، میرا بھتیجا اگر تجھے امن دے دے گا تو تجھے امن مل جائے گا۔ چنانچہ پیچھے بٹھا دیا، حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے پیچھے بٹھا دیا اور حضور کی سواری لے کر جا رہے۔ تمام صحابہ اپنے اپنے خیمے کے باہر آگ جلا کر کھانا پکانے میں مشغول ہے۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے رسول کی سواری ہے، آگے تو حضرت عباس بیٹھے ہوئے، پیچھے کون بیٹھا ہے؟ جب دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ ابو سفیان ہے۔ کہا کہ میرے رسول کی سواری پر یہ ناپاک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً تلوار نکالی اور اس گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ حضرت عباس سمجھ گئے آج اگر عمر کے ہاتھ میں آ گئے تو عمر کام تمام کر دے گا۔ چنانچہ دلدل کو دوڑایا، حضور کے خیمے میں پہنچ گئے اور کہنے لگے یار اے میرے بھتیجے، باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ابو سفیان کو پناہ دے دے کیونکہ عمر پیچھے آ رہا۔ کون تھے ابو سفیان؟ کوئی موقع، کوئی چانس ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی ہو، اور وہ چانس ابو سفیان نے چھوڑا۔ ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ اور چچا حضرت عباس کے کہنے سے حضور فرما رہے ہیں کہ عمر رک جاؤ، ابو سفیان کو میں نے امن دے دی۔ اس سے بڑی اللہ کے رسول کے اخلاق کی کوئی مثال آپ کے پاس ہے تو پیش کر کے بتاؤ۔ دوسرے دن صبح مکہ فتح ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے پیچھے حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ جوش میں، ایک صحابی زور زور سے اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، تم میں سے ہر ایک آدمی سے بدلہ لیا جائے گا، مکہ کی در و دیوار اور اینٹ شہید بجا دی جائے گی، جس نے بھی ہم لوگوں کو ستایا ہے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن۔ حضور کے کانوں میں جیسے ہی الفاظ آئے، حضور نے فضل بن عباس کو نیچے اتارا اور کہا کہ اس آدمی کو پکڑ کے لاؤ جو الیوم یوم الملحمہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ چنانچہ وہ آئے، حضور نے فرمایا کیا بول رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بول رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، بدلہ لے کر رہیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جملہ بدلو، سینٹینس بدلو، الیوم یوم المرحمہ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم من القى السلاح فهو آمن من اغلق الباب فهو آمن من دخل في دار ابی سفیان فهو آمن۔ سن لو، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، تم تمام لوگ آزاد ہو، کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ ارے جو بھی آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ یہ فتح مکہ کا وہ دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ لوگوں کے سامنے۔ آپ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، سکندر رومی اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 1150 سال تک مسلمانوں نے
پہ حکومت کی ہے، اور کیسے کیسے غیاث الدین بلبن کہ جن کی وجہ سے 3 دن تک دہلی میں مسلسل خون کی ندیاں بہ رہی تھی، ایسا خون بہانے والے بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے، ایک بادشاہ ایسا بتا دیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اخلاق، ارے حضور کے اخلاق کا 10واں حصہ بھی اگر بیان پیش کرنا چاہتا ہو تو پیش کر کے بتاؤ، ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سب کو امن دے رہے، کچھ لوگ تھے، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے امن نہیں دیا تو ان کو معاف نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر وہ بیت اللہ کا پردہ بھی پکڑے ہوئے تب بھی ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک نام تھا حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، ان کا بھی نام تھا۔ ان کو جب پتا چل چکا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو وہ مکہ سے طائف کی طرف نکلے اور وہاں سے ملک شام کی طرف نکل گئے۔ ان کی بہن اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، اسلام قبول کیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے بھائی اکرمہ آپ کے خوف سے مکہ چھوڑ کے طائف گئے، طائف چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے گئے ہیں، آپ کا اعلان ہے کہ جہاں کہیں ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، ہم نے آپ کے اخلاق عظیمہ کی مثال آج مکہ کے اندر دیکھ لی، یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ اسی وقت میرے بھائیوں، سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ کی بہن کے ہاتھ سامنے وعدہ کر رہے ہیں، جاؤ اکرمہ کو لے کے آؤ اور کہہ دو کہ اللہ کے رسول نے اسے معاف کر دیا۔ بہن جا کے حضرت اکرمہ کو کہتی ہے، اس وقت جب بہن اکرمہ کے پاس پہنچتی ہے، اکرمہ ملک شام چھوڑنے کے لیے کشتی میں بیٹھ چکے تھے، ملک شام چھوڑ کے کہیں اور جانے والے تھے۔ بہن نے جا کے کہا کہ آجا محمد رسول اللہ تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے نام کا تو وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ کہا سن، اللہ کے رسول نے تجھے امن دے دی ہے، اللہ کے رسول نے تجھے پناہ دے دی ہے، اب تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت اکرمہ فوراً کشتی سے اتر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایک بہترین صحابہ کا کردار ادا کیا۔ یہ اخلاق عظیمہ میرے بھائیوں، ان اخلاق عظیمہ کو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ خالی بیان سن لینا، قصے کہانیاں سن لینا، بات آئی گئی ہو گئی، مجلس میں بیٹھے اٹھ گئے نشستن برخاستن، بات ختم ہو گئی، اتنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کی یہ مبارک ذات صرف قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے، ان کی یہ مبارک ذات، ان کے اخلاق، ان کے عادات و اطوار، ان کی سنت، ان کے طریقے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے، آپ دیکھیے کہ اللہ آپ کو کتنی عزت دیتا ہے۔ ممبئی میں ہوٹلوں کا کاروبار آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ہماری پالن پوری قوم اس میں بڑی آگے، چلیا برادری 2000 کے قریب ممبئی میں ہوٹل ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ہوٹل ایسوسیشن کی طرف کی میٹنگ بلائی جاتی، اور جب ہوٹل ایسوسیشن کی میٹنگ میں پہنچتے ہیں تو میٹنگ کے بعد کھانے کا جو نظم ہوتا ہے وہ بوفے ڈنر ہوتا ہے۔ کھانا رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سیلف سروس سے اپنا کھانا خود لو، کوئی کرسی کا انتظام نہیں، لوگ چلتے پھرتے وغیرہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب جب وہاں پر گئے، میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، مجھے بھی ساتھ میں لے گئے۔ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ جب کھانا تیار ہو گیا، لوگ کھانا کھانے لگے، تو کچھ ہماری برادری کے لوگوں نے جا کے، وہ کرشنا نام کا آدمی تھا، اس کو جا کے کہا کہ بھائی ہماری سنت کھڑے کھڑے کھانے کی نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے طریقے سکھائے۔ ہم کھانے سے پہلے زمین پر دسترخوان بچھاتے ہیں، اور ہم عام طور پر ٹیبلوں پہ بیٹھ کے نہیں کھاتے، اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہم نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ کے لیے کچھ سہولت ہو تو ہمارے لیے کچھ جگہ متعین کر لو، ہم لوگ وہیں پر بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ امید نہیں تھی کہ وہ لوگ ہماری بات کو ایکسپٹ کریں گے، کیونکہ 2000 کے قریب آدمی، لیکن سنت نبوی کی جب بات آتی ہے اور آدمی کے اندر جب اندر جذبہ ہوتا ہے مجھے محمد رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے تھے۔ اور ثواب کتنا؟ من سن سنت حسنۃ، جو بھی آدمی اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے فتنوں کے زمانے میں، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔
اسی وقت زیادہ انتظام تو نہیں ہو سکا، اس نے پلاسٹک وغیرہ کر کے چھوٹی سی جگہ دے دی اور وہاں پر لوگوں نے بھیڑ کے اندر کھانا کھایا. لیکن اس کے بعد ہر سال جب بھی ایسوسیشن کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہترین کھانے کا ایک ہال بنایا جس میں گالیچہ بچھایا گیا اور دسترخوان کا انتظام کر دیا. آپ ارادہ تو کرو کہ محمد رسول اللہ کے سنت کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے اور حضور کے اخلاق کو ہمیں زندہ کرنا ہے اور مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. دیکھیے اللہ کیسے اسباب آپ کے لیے مہیا فرماتا ہے اور آپ کے وہ اخلاق عظیمہ دنیا کو کیا پیغام دے کر جاتے ہیں. وہ اخلاق ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. تو کریں گے انشاءاللہ. سیرت کی جتنی بھی مجلسیں ہماری ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہم تمام مجلسوں کے اندر جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفت جن کو اخلاق عظیمہ کا آج ہم عنوان دیا گیا اور جس کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، ہم اس مسجد سے اللہ کے گھر سے پکا ارادہ کر کے کھڑے ہو میرے بھائی کہ حضور کے اخلاق اپنی طاقت کے مطابق جتنے ہو سکیں گے وہ اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. اس کے لیے صبر لانا پڑتا ہے. حلم، حلیم اللہ کی صفت ہے. ہم نے تو حلیم کھانے کا نام بنا دیا ہے نا. حلیم ملتا ہے نا رمضان میں پکتا ہے کہتے حلیم، ارے وہ لفظ اصل دلیم ہے. ہاں، دلیم کا نام بگڑتے بگڑتے حلیم ہو گیا. حالانکہ حلیم اللہ کی صفت ہے. تو آپ اگر معاشرے میں ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، مولانا نے فرمایا نا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کامل ایمان والے کہلاؤ تو آپ کے اخلاق عظیم ہونے چاہیے. لوگوں کے ساتھ آپ کے لین دین کا معاملہ عمدہ ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، کوئی بات ہو جائے تو عفو درگزر کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا اپنے آپ کو جھکا لینا، یہی زندگی ہے. اگر یہ گڑ ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، بڑی آسان ہو جاتی ہے میرے بھائی. لہذا مضمون مصمم پکا ارادہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ اخلاق عظیمہ کے اوپر ہم عمل کریں گے اور اپنے بقیہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. دوبارہ مجلس سے بھی دعوت. الحمدللہ آپ حضرات مولانا کی انشاءاللہ اس میں خیر وجود میں ہمارے اولادوں کے